لله الذي فطرني وفطركم وفطر السماوات والأرض ونور الشمس والقمر نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى وذروا ظاهر الاسم وباطنا صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم گناہ کی زندگی کو چھوڑ کر نیک اعمال کی زندگی پر آ جائیں اور وہ راستہ جو جہنم کی طرف جا رہا اس سے بچ کر جنت والے راستے پر آ جائیں۔ من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ سلامتی والے گھر یعنی جنت کی طرف پکارتے ہیں، اور شیطان اور اس کی حزب اس کی جماعت وہ جہنم والے راستے پر اور جہنم کی طرف پکارتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت اور منشا بندے کے ساتھ یہ ہے کہ بندہ گناہ کی زندگی کو ترک کر دے اور اعمال کی زندگی پر آ جائے۔ فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، وہ گناہ بھی چھوڑ دو جو تم ظاہر میں کرتے ہو اور وہ گناہ بھی چھوڑ دو جو تم چھپ کر کرتے ہو، کسی کو پتہ نہیں چلتا، دنیا والوں کو نہیں پتہ چلتا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ایک ذات ہے جو اس کو ہمیشہ ہر جگہ دیکھ رہی ہے۔ تو جو کرتا ہے چھپ کے جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھ کو آسمان سے، تو اللہ دیکھنے والے ہیں۔ اللہ کا استحضار ہونا چاہیے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑی کامیابی کے ساتھ گناہ کر لیا ہے، کسی نے مجھے دیکھا ہی نہیں ہے، میں نے یوٹیوب میں نہ جانے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دیکھ لی اور مجھے کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، نہ اماں کو پتا نہ ابا کو پتا، اور میں نے وہ فائل بھی ڈیلیٹ کر دی تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، لیکن اللہ کو پتہ چل گیا، اللہ کے علم میں آ گیا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہارے سینے میں جو چھپا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، اور تمہاری آنکھوں کے اندر جو خیانت ہے وہ اللہ کے علم کے اندر ہے، تو اللہ سے چھپ نہیں سکتے ہیں۔ وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، تم زمین اور آسمان میں ہم کو تھکا نہیں سکتے ہو، ہم سے بھاگ نہیں سکتے ہو۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہمارے اندر طاقت ہے تو زمین اور آسمان کی وسعتوں سے باہر چلے جاؤ، میری زمین سے باہر چلے جاؤ، میرے آسمان کی وسعتوں سے باہر چلے جاؤ۔ کوئی جا سکتا ہے؟ اللہ سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، اللہ کو کوئی تھکا نہیں سکتا ہے، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا ہے۔ تو گناہ کی زندگی کو ترک کرنا یہ مطلوب ہے، یہ منشا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ کہ میں اللہ آپ گناہ
वज़ाइफ नहीं। किसी को तकलीफ देने का गुनाह नहीं है, धोखे का गुनाह नहीं, का गुनाह नहीं है। गुनाह नहीं करते थे, अपने आप को गुनाह से बचाते थे। सहाबा पर लिखी हुई किताब है, हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की हयातुस सहाबा, ये सहाबा पर लिखी हुई किताब है। सहाबा की ज़िंदगी में लंबे चौड़े वजीफ़े नहीं थे कि बैठ कर जो है वो लंबे लंबे उन्होंने हज़ार हज़ार मरतबा कलमे पढ़े हों। तो मुजाहिदीन थे, अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहे थे। उनकी ज़िंदगी में गुनाह नहीं थे, गुनाह से बचे हुए थे। अल्लाह के नबी की सोहबत ने उनको गुनाह से बचा दिया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत गुनाह से उनको बचा रही थी। अगर छोटा सा भी गुनाह हो जाता था, छोटा सा भी गुनाह हो जाता था, वो बेचैन हो जाता था। एक साहबी आए, ज़िना हो गया, ज़िना। अब अगर यहाँ किसी से हो जाए तो वो तो छुपाएगा ना। अब उसको उस ज़िना ने, हालांकि उसको किसी ने देखा नहीं था, अब वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आ गया कि या अल्लाह के नबी, मुझसे ज़िना हो गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चेहरा फेर लिया, इधर वो कर लिया, वो इस तरफ से आ गया, अल्लाह के नबी, मुझसे ज़िना हो गया। आपने भी चेहरा इधर कर लिया, वो इस तरफ आ गया, अल्लाह के नबी, ज़िना हो गया, फिर आपने इधर कर लिया। 4 मरतबा इकरार किया है। ज़िना के सबूत के लिए 4 गवाह होने चाहिए, या जिसने ज़िना किया है वो 4 मरतबा इकरार करे। उसने 4 मरतबा इकरार किया। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी तरफ मुतवज्जो हुए और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबी का मजनून, क्या तू दीवाना तो नहीं है? ना ना, अल्लाह के नबी, दीवाना नहीं हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि लगता है कि शायद तूने हमज़हा, उस औरत को चिमट लिया होगा, ज़िना नहीं किया होगा। ऐसे पूछ रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन उसने सारा इकरार किया है। अब ज़िना की सज़ा क्या है? ज़िना की सज़ा जो है वो शरीयत में संसार है। अगर शादीशुदा ज़िना करेगा तो उसको पत्थरों से मार दिया जाए। अपने आप को पेश कर रहा है पत्थरों से मारने के लिए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का फैज़ था कि गुनाह ने बेचैन कर दिया था कि आखिरत की सज़ा ना मिले, बस दुनिया के अंदर सज़ा मिलकर पाक साफ हो जाऊँ। हज़रत माइज़ रज़ियल्लाहु अन्हु, इनका नाम है हज़रत माइज़, इनके साथ ये मामला हुआ था। रिवायत में आता है कि जब हज़रत माइज़ को सज़ा हुई और उनके ऊपर पत्थर मारे गए और उनको हलाक किया गया, तो उनके खून की वजह से हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो छींटें लगी थी, तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको कुछ बुरा भला कहा। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को डांटा और फरमाया कि इसने ऐसी तौबा की है कि अगर पूरे मदीने वाले ऐसी तौबा करते हैं, सबकी तौबा कबूल हो जाए। ऐसी तौबा की है। तो सहाबा को जो सबसे अहम चीज़ अल्लाह के नबी की सोहबत से हासिल हुई थी वो गुनाह से बचना था। आज हम लोगों की ज़िंदगी में नेकियों की तरफ रग़बत का जज्बा तो है कि मैं ये वजीफ़ा भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, लेकिन गुनाह को छोड़ने को कोई तैयार नहीं। यूट्यूब को छोड़ने को कोई तैयार नहीं, फेसबुक को छोड़ने को कोई तैयार नहीं। मैं ये नहीं कहता कि ये चीज़ें न देखें, इसमें अच्छी चीज़ भी है, अच्छी चीज़ को फॉलो करें, लेकिन जो गुनाह की चीज़ें हैं उनसे अपने आप को बचाएं। ये एक जहां है जो आपकी जेब के अंदर है, इससे अपने आप को गुनाह से बचाएं। इसका इस्तेमाल जो अच्छा इस्तेमाल है, बहुत अच्छा इस्तेमाल है, लेकिन इसके जो गुनाह के रास्ते हैं उनसे अपने आप को बचाएं। हज़रत अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह ने तंबीहुल गाफिलीन के अंदर लिखा है कि गुनाह कबीरा के अंदर जो है 10 नुकसानात हैं। पहले ये समझ लें कि गुनाह कबीरा क्या होता है। आपने सुना होगा गुनाह सगीरा और गुनाह कबीरा। गुनाह कबीरा उसको कहते हैं कि जिस गुनाह पर दुनिया में अल्लाह ने सज़ा का हुक्म लगाया है, जैसे अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ ऐदियहुमा, चोर औरत हो या मर्द उसका हाथ काट दो, तो दुनिया की सज़ा है। अज़्ज़ानी वज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़जलिदू कुल्ला वाहिदुम मिनहुमा मिअता जल्दा, ज़िना करने वाली औरत, ज़िना करने वाला मर्द, उसको 100 कोड़े लगाओ।
اگر غیر شادی شدہ ہیں تو دنیا کی سزا اگر کسی گناہ کے اوپر لگ جائے تو یہ گناہ کبیرہ ہے، یا جس سزا پر آخرت میں جہنم کی وعید کا تذکرہ ہو کہ اس کے لیے آخرت میں جہنم ہے، یا جس گناہ پر لعنت کا تذکرہ ہو، جیسے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ سود کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو پھر اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ تو یہ ڈیفینیشن کی جاتی ہے گناہ کبیرہ کی کہ جس گناہ کے اوپر سزا دنیا کے اعتبار سے ہو یا آخرت کے اعتبار سے عذاب شدید کا ذکر یا لعنت کا ذکر، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے علاوہ الا اللمم، یعنی چھوٹے گناہ ہیں، صغیرہ گناہ ہیں جو انسان کی نیکیوں سے ختم ہو جاتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو بھا کر لے جاتی ہیں۔ جب انسان وضو کرتا ہے تو درمیان میں جو گناہ ہوئے چھوٹے موٹے وہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من توضأ فاحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا، ثم رکع رکعتین، پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، درمیان کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ وضو کیا، ہاتھ کے گناہ معاف ہو گئے، چہرے پہ پانی پھیرا، چہرے کے گناہ معاف ہو گئے، کلی کی زبان کے جو گناہ تھے وہ معاف ہو گئے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ اعمال سے معاف ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایک صحابی آئے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی اذنبت، میں نے گناہ کر لیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اصلیت معنا، کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی؟ اس نے کہا جی نماز پڑھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو بھا کر لے جاتی ہیں۔ تو نے گناہ کیا، نماز پڑھی، نیکی کی، گناہ چلا گیا، صاف ہو گیا۔ جیسے کپڑے پہ کوئی دھبا لگ جائے، آپ اس کو دھو دیں، صاف ہو جاتا ہے۔ تو چھوٹے گناہ تو ایسے ہی صاف ہو جاتے ہیں، لیکن جو گناہ کبیرہ ہے اس کے لیے توبہ شرط ہے۔ اور یہ جو گناہ کبیرہ ہے، علامہ ابو الیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس گناہ کبیرہ کے حوالے سے لکھا کہ ان گناہ کبیرہ کے اندر 10 نقصانات ہیں۔ وہ 10 نقصانات سن لیں۔ آج ہماری جو محفل ہے وہ گناہ کبیرہ کے 10 نقصانات کے اوپر ہے کہ یہ ایک گناہ نہیں ہے، اس ایک گناہ پر آپ کو 10 نقصان کا سامنا اٹھانا پڑے گا۔ فرمایا کہ سب سے پہلا نقصان، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اوہ ہو، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کو تو راضی کرنے آئے تھے دنیا کے اندر۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ فرماتے ہیں جو ایمان والے ہیں وہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہم تو دنیا میں آئے تھے اللہ سے محبت کرنے کے لیے، جس سے محبت کرنے آئے وہی ناراض ہو گیا ہم سے، پھر زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ تو سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ ناراض ہو گئے۔ ایک فرما بردار بچے سے اگر اس کا باپ ناراض ہو جائے اور اس کی ماں ناراض ہو جائے، وہ کتنا بے چین ہوگا۔ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ میرے گناہ سے مجھ سے ناراض ہو جائے اور میری طرف نظر التفات نہ کرے تو پھر میری زندگی کا فائدہ ہی کیا ہے؟ تو سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو ناراض نہ کریں، اس گناہ کو چھوڑ کر اللہ کو راضی کریں۔ تو پہلا نقصان، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ دوسرا نقصان، شیطان خوش ہو جاتا ہے۔ ان الشیطان عدو لکم فاتخذوہ عدوا، اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو دشمن بناؤ۔ اس کو تو دشمن بنانا تھا، اس کو خوش تھوڑی کرنا تھا، دشمن کو خوش تھوڑی کیا جاتا ہے۔ تو جب آپ گناہ کرتے ہیں تو گویا کہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں، شیطان کا اتباع کرتے ہیں، تو شیطان کو خوش کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ دوسرا نقصان یہ کہ شیطان خوش ہوتا ہے۔ نمبر 3، یہ بندہ جہنم کے قریب ہو جاتا ہے۔ تیسرا نقصان، گناہ کبیرہ کی وجہ سے جہنم کا قرب، جہنم سے دور ہونا تھا، جہنم کے قریب نہیں ہونا تھا، جہنم کے قریب ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، جنت سے دور ہو جاتا ہے۔ بندہ جنت کے قریب، جیسے میں نے ابھی شروع میں بتایا، من زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو ہم تو جہنم سے دور ہو گئے اور جنت کے قریب ہو گئے، یہ تو کامیابی ہے، لیکن گناہ کر کے جہنم کے قریب ہو گئے اور جنت سے دور ہو گئے، الٹا ہو گیا، تو جنت سے دور ہو جاتا ہے۔ نمبر 5،
وہ اپنے نفس کو ناپاک کر لیتا ہے، اپنے باطن کو ناپاک کر لیتا ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اپنے نفس کو ناپاک کیا وہ ناکام ہو گیا۔ گناہ یہ باطنی نجاست ہوتی ہے، جیسے ظاہری نجاست ہوتی ہے نا، پیشاب پخانا یہ ظاہری نجاست ہے، گناہ جو ہے وہ باطنی نجاست ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتی ہے لیکن باطن ناپاک ہو جاتا ہے۔ یہ بد نظری یہ ہمارے باطن کو ناپاک کرتی ہے، یہ جھوٹ یہ ہمارے اندر کا ناپاک کر دیتا ہے۔ انما المشرکون نجس، قرآن کہتا ہے کہ شرک نجس ہے، جو مشرک ہے وہ نجس ہیں، حالانکہ وہ مشرک صاف ستھرا ہے، غسل کیا ہوا ہے، اچھے کپڑے پہنا ہوا ہے۔ ایک ہندو ہے، مشرک ہے، صاف ستھرا ہے، ابھی غسل کر کے آیا ہے، کپڑے بہترین پہنا ہوا ہے، پرفیوم بھی لگایا ہوا ہے، وہ تو صاف ستھرا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے انما المشرکون نجسن، اس کے اوپر شرک کی گندگی لگی ہوئی ہے، وہ گندگی نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے، تو وہ اپنے اندر کو ناپاک کر لیتا ہے، اس کا اندر کا ناپاک ہو جاتا ہے۔ یہ پانچواں نقصان ہے۔ چھٹا نقصان یہ ہے کہ نگرانی پر مامور فرشتے ان کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم یصلونها یوم الدین، اس سے پہلے کلا ان کتاب الابرار کلا بل تکذبون بالدین و ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ نگرانی کے فرشتے ہیں جو تمہارے سارے اعمال کو جانتے ہیں، لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ گناہ کی طرف جا رہا ہے، تو بندہ گناہ کرنے کی وجہ سے ان فرشتوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ نمبر 7، اپنے نفس کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے۔ یہ وفا تو یہ ہے نا ہماری کہ ہم اپنے اندر کے ساتھ اپنے باطن کے ساتھ وفا کریں کہ اللہ کو راضی کریں، گناہ کو چھوڑیں، لیکن اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم نے اپنے اندر سے بے وفائی کی ہے، اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رہے ہیں۔ کسی کا کیا لیا ہے، کسی کا کیا نقصان کیا؟ نہ، اپنا نقصان کیا ہے۔ اگر ایمان کوئی لے کر نہیں آتا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ واللہ غنی عن العالمین، وہ پورے کائنات سے جو ہے وہ مستغنی ذات ہے، سارے کے سارے مل کر اگر اللہ کے نافرمان ہو جائیں تو اللہ کی بادشاہت میں کمی نہیں آتی ہے، اور سارے کے سارے مل کر فرمانبردار ہو جائیں تو اس کی بادشاہت میں اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ مستغنی ذات ہے، اس کو کسی کے سجدے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اعمال یہ ہماری ضرورت کے لیے ہے۔ اپنے آپ کو اگر ہم جہنم سے بچائیں گے، اپنے آپ کو قبر کے عذاب سے بچائیں گے تو اپنے ساتھ وفا کریں گے، اور اگر ایسے اعمال کریں گے جن سے جہنم اور جن سے قبر خریدی جا رہی ہے، قبر کے عذاب خریدا جا رہا ہے، تو یہ ہم اپنے آپ کو اپنے نفس کو کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں۔ نمبر 8واں نقصان یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قبر میں غمگین کرتا ہے۔ جو بندہ گناہ کرتا ہے وہ نبی کو غمگین کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، فلاں ابن فلاں نے یہ کیا، فلاں ابن فلاں نے یہ کیا۔ اب بتائیں کہ باپ کے سامنے یہ بتایا جائے کہ تیرا بیٹا جو ہے وہ شراب پیتا ہے، اور تیرا بیٹا جو ہے وہ سود کھاتا ہے، تیرا بیٹا یہ کرتا ہے، تو باپ کو کتنی تکلیف ہوگی۔ وہ نبی جو راتوں کو جھاگ جھاگ کو اٹھ کر ہمارے لیے مانگتے تھے، جو کل قیامت کے دن بھی ہمارے ہی لیے مانگیں گے۔ ہر شخص، ہر نبی یا نفس نفسی کہے گا، اور اللہ کے نبی کہیں گے یا امتی یا امتی، ہائے میری امت، ہائے میری امت۔ جن کو اپنی امت کی فکر ہے اور جو اپنی امت کے غم کے اندر گھلے جاتے تھے، اپنی امت کے لیے مانگتے تھے، یہ بندہ گناہ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غمگین کرتا ہے۔ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گریبان مبارک جو ہے یہ کھلا ہوا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر کسی شخص نے خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو وہ حقیقت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا۔ من رآنی فقد رآنی لا یتمثل بی شیطان، جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا مظہر ہدایت ہیں، اور شیطان جو ہے مظہر ضلالت ہے۔ مظہر ضلالت مظہر ہدایت کے اندر نہیں آ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں لے کر آ سکتا ہے۔ شیطان ساری شکلیں بنا کر آ سکتا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں نہیں آ سکتا۔ اگر کسی شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا تو اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو دیکھا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد فسیرانی فی الیقظہ۔ کیسی عجیب حدیث ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ بیداری میں بھی دیکھے گا۔ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے جنت پکی ہے، جنت میں دیکھے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پر آخرت میں آپ کی زیارت تو پکی پکی زیارت ہے۔ تو ان بزرگ نے خواب میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان مبارک جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، اور سینے پر، سیرہ مبارک پر، سینے اطہر پر جو ہے وہ کچھ زخم کے سے نشانات ہیں۔ تو بزرگ کہنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے غمزدہ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب انہوں نے اس حال میں دیکھا تو کہنے لگے اللہ کے نبی، آپ کے سینے مبارک پر، سینے اطہر پر زخم کے نشان، تکلیف کے نشان۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، ان لوگوں نے مجھے بڑی تکلیف پہنچائی ہے۔ تو یہ بزرگ سمجھے کہ یہ کفار مراد ہیں۔ تو کہنے لگے اللہ کے نبی، آپ کی وفات کے بعد، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی یہ آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہ، یہ غیروں کے غم نہیں ہے، یہ اپنوں کے غم ہے۔ یہ غیروں کے غم نہیں، یہ میری امت کے غم ہے، میری امت کے افراد کے غم ہے۔ یہ میرے روزے پر آ کر حاضری دیتے ہیں، لیکن ایسے چہروں کے ساتھ آتے ہیں کہ جو چہرہ میں پسند نہیں کرتا ہوں، اس چہرے کے ساتھ آتے ہیں، اور ان کے اعمال جمعرات اور پیر کو میرے پاس آتے ہیں۔ ان اعمال کو دیکھ کر مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہوتی ہے۔ میرا گناہ کبیرہ کرنا یہ میرے ساتھ ہی نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا ہے۔ نمبر 9، وہ باقی مخلوق کے ساتھ بھی خیانت کرتا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ظہر الفساد فی الارض والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ لوگوں کے ہاتھوں کے کرتوت، ان سے زمین اور تری کے اندر فساد بپا ہوتا ہے۔ بارش رک جاتی ہے، جب گناہ ہوتے ہیں بارش روک لی جاتی ہے، برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَجْعَلْ لَكُمْ نَهَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ۔ یہ قرآن اللہ میں فرما رہا ہے کہ استغفار پر آسمان برستا ہے، اللہ معاف کرتا ہے، بیٹے ملتے ہیں، مال ملتا ہے جب انسان اعمال پر ہوتا ہے، لیکن جب گناہ پر ہوتے ہیں اللہ بارش کو روک لیتے ہیں۔ بارش اگر ہوتی بھی ہے، المطر لا ينفع، المطر لا ينفع، بارش ہوتی ہے لیکن فائدہ نہیں پہنچاتی ہے۔ بارش ہوئی تباہی مچا دی، اتنے مر گئے، یہ ہو گیا، یہ گھر گر گیا، فلاں ہو گیا، اتنا کرنٹ لگ گیا، اس کو لگ گیا، یہ ہم سنتے رہتے ہیں جب بارشوں کی خبر آتی ہیں۔ تو بارش فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے، نقصان ہی نقصان ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو گناہ کی وجہ سے پورے روئے زمین کے اوپر جو ہے فساد بپا ہو جاتا ہے، اور ساری مخلوق کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو وہ باقی مخلوق کے ساتھ بھی گویا کہ خیانت کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کو روک رہا ہوتا ہے۔ اور 10واں نقصان یہ ہوتا ہے، جس جگہ گناہ کرتا ہے زمین کے اس ٹکڑے کو قیامت کے دن اپنے لیے گواہ بنا لیتا ہے، اپنے خلاف گواہ بنا لیتا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں زمین اپنے اندر کا سب اگل دے گی، اس زمین پر جو گناہ کیا یہ گناہ سامنے آئے گا، انسان حیران ہوگا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ مَا أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ بِأَخْبَارَهَا، قیامت کے دن اپنے اندر کی ساری باتیں بتائے گی کہ اس جگہ پر اس نے یہ گناہ کیا تھا، یہاں پر اس نے یہ جھوٹ بولا تھا، یہاں پر اس نے یہ سود کھایا تھا، یہاں پر اس نے یہ زنا کیا تھا، یہاں پر اس نے شراب پی تھی، یہاں پر اس مسلمان کو تنگ کیا تھا۔ یہ زمین یہ گواہ ہے، یہ زمین گواہ ہے۔ تو سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ جگہ
جس جگہ پر انسان نے گناہ کیا وہ گواہ بنتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم جہاں پر اللہ کا ذکر کرتے ہو وہ کل قیامت کے دن تمہارے لیے گواہ بنے گا۔ کسی درخت کے پاس جا کر آپ نے ذکر کیا وہ درخت گواہ بنے گا، کسی پتھر کے سامنے آپ نے ذکر کیا وہ پتھر جو ہے وہ آپ کے لیے گواہ بنے گا۔ کائنات کے جس جگہ پر آپ کے اعمال ہوں گے وہ کل قیامت کے دن آپ کے لیے گواہ، اور اگر گناہ کیے تو وہ آپ کے خلاف گناہ کے گواہ بن جائیں گے۔ تو گناہ کے یہ نقصان ہے، جو 10 گناہ کے نقصانات علامہ ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ تنبیہ الغافلین لکھیں۔ معتکف حضرات الحمدللہ مسجد کے اندر ہیں، 10 دن مسجد میں رہیں گے، بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں گے۔ وہ گناہ جو باہر نکل کر کرتے ہیں، بدنگاہی کا گناہ ہو رہا ہوتا ہے اور الٹے سیدھے گناہ ہو رہے تھے، تو اپنے آپ کو بچائیں۔ اب تھوڑے بہت چھوٹے موٹے ہوں ان سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ نہ ہو کہ تراویح ہو رہی ہے اور وہاں بیٹھے ہوئے جو ہیں گپے لگا رہے ہیں، تراویح چھوڑ رہے ہیں، نماز جماعت سے چھوڑ رہے ہیں، پڑھ تو رہے ہیں لیکن جو جماعت سے نماز چھوڑ رہے ہیں، تو شیطان جو ہے کہیں نہ کہیں پھندہ مارے گا۔ اس سے مقابلہ کرنا ہے۔ نہ چت کر سکے گر نفس کے پہلواں کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، اس سے دشمنی رہی عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے۔ یہ نہ ہو کہ ہم اس کے سامنے، بھئی آپ مثال کے طور پر آپ ایک بندہ ہے 5 فٹ کا ہے، 6 فٹ کا ہے، کم 5 فٹ کا ہے، کمزور سا ہے، اور اس کے سامنے 6 فٹ کا بندہ جم کیا ہوا ہے۔ اب اس سے مقابلہ ہو جائے، اب یہ سوچے یار یہ تو اتنا لمبا تڑنگا آدمی ہے، اس کے سامنے میں کیا مقابلہ کروں گا، اور ہاتھ میں ڈھیلے ڈال دے، اب یہ اس کو اٹھا کے پٹک رہا ہے۔ لیکن اگر یہ ہمت کر لے کہ یار پٹنا تو ہے، یہ 2-3 تو میں بھی لگا دوں نا، میں بھی کچھ اچھل کے کچھ نہ کچھ مار دوں، تو کچھ میں بھی ماروں تو کچھ نہ کچھ تو مار ہی دے گا نا۔ تو نہ چت کر سکے گر نفس کے پہلواں کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، اس سے رہی دشمنی عمر بھر کے، کبھی وہ دبا لے تو کبھی تو دبا لے۔ تو تجھے بھی تو مارنا ہے نا نفس کو، تجھے بھی تو مارنا ہے شیطان کو۔ شیطان اور نفس کے سامنے ڈھیلا نہیں بننا ہے، ہمت کرنی ہے، ہمت کرنی ہے۔ یہ دنیا کے اندر انسان اعمال کرنے آیا ہے، ہمت کے ساتھ آیا۔ اگر آپ ہمت کریں گے انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کر دیں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے دین کے کاموں کے اندر ہمت کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستوں کو کھول دیتے ہیں، ان کے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب یہ آخری عشرے کا اعتکاف 10 دن، اپنے گھروں کو چھوڑنا، اپنی ملازمت کو چھوڑنا، اپنی دکانوں کو چھوڑنا، اپنی مشاغل کو چھوڑنا، اور ایک در پہ آ کر اللہ کے سائل بن جانا، اللہ کا بھکاری بن جانا، یہ کوئی آسان کام ہے؟ یہ آپ نے مشقت اور محنت کے ساتھ کیا، اللہ نے اس کو آپ کے لیے آسان کر دیا۔ لیکن اب یہ نہ ہو کہ آپ نے محنت تو کی لیکن شیطان اس کو اچک کر لے گیا، شیطان کو موقع نہ دیں۔ یہ 10 دن جو ہیں خوب لوٹ لیں، اللہ کی رحمت کو لوٹ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو رحمتیں آ رہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کو خوشیاں ملنے والی ہیں ان کو خوب لوٹیں، خوب اعمال کریں۔ جو آپ کو وقت دیا گیا ہے انفرادی، اس میں خوب قرآن کا پڑھنا، ذکر کا کرنا، نمازوں کا پڑھنا، خوب اہتمام کریں، صلاۃ الحاجات پڑھیں، صلاۃ و تسبیح پڑھیں، تہجد کا اہتمام ہو، اوابین کا اہتمام ہو، اشراق کا اہتمام ہو، وضو کر آئیں تو تحیۃ الوضو کا اہتمام ہو، تحیۃ المسجد کا اہتمام ہو۔ آپ کا نفل فرض کے برابر، فرض جو ہے وہ 70 گنا، قیمت بڑی ہوئی ہے۔ تھوک کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اعمال کی قیمت کو بڑھا دیا ہے۔ اللہ بہانے تراش رہیں، آپ روزے کی حالت میں سو رہے ہیں، نوم الصائم عبادہ، سو رہے ہیں عبادت میں، وصمتہ تسبیح، آپ کا خاموش رہنا تسبیح ہے، ودعاؤہ مقبول، آپ کی دعائیں جو ہیں قبول ہو رہی ہیں۔ پوری کائنات آپ کے لیے مسخر ہے، آسمان کے فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے، زمین کے اندر حشرات الارض آپ کے لیے دعا کر رہے، سمندروں کے اندر، دریاؤں کے اندر مچھلیاں آپ کے لیے دعائیں کر رہی، فضاؤں کے اندر پرندے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ پوری کائنات مسخر ہے، اور وہ رب کائنات کر رہے الصوم لی، الصوم لی وانا اجزی بی، یہ جو روزہ رکھ رہا ہے نا یہ میرے لیے ہے، یہ روزہ رکھ رہا ہے میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ پوری کائنات کو اس روزے دار کے لیے لگا دیا گیا۔ اب یہی روزے دار آخری عشرے میں اعتکاف میں اللہ کے گھر میں اللہ کے در پر بھکاری بن کر، سائل بن کر پڑ گیا کہ یا اللہ بھیک مانگنے آیا ہوں، آپ کے در کا سائل ہوں، آپ کے در کا بھکاری ہوں، بغیر لیے ٹلوں گا نہیں، بغیر لیے ٹلوں گا نہیں۔
اللہ صاف ستھرا کر کر بھیج دیں گے۔ من اعتکف عشرن کان کحجتین و عمرتین، جس نے آخری عشرے کا اعتکاف کیا 2 حج 2 عمرے کا ثواب ہے۔ اور فرمایا کہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہے، جیسے وہ حج کے لیے آتا ہے نا، رجعک یوم ولدت امہ، ایسا لوٹتا ہے جیسے کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، آج ہی اس کی ماں نے جنا ہے۔ یہ روزے دار بھی بالکل پاک صاف ہو کر، بالکل فرشتوں کے ماحول کے اندر رہ کر، بالکل پاک صاف ہو کر گھر جائے گا، نکھر کر جائے گا، بالکل صاف ستھرا ہو جائے گا۔ تو یہ آخری عشرے کا اہتمام، اور وہ حضرات جنہوں نے اعتکاف نہیں کیا ہے وہ بھی اپنے گھروں کے اندر عبادت کا اہتمام کریں، بالخصوص طاق راتوں کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان وطرا منہا، کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں، آج پہلی طاق رات ہے، رات کو مانگیں، نہ جانے 21 شب قدر ہو جائے، نہ جانے 23 ہو جائے، نہ جانے 25 ہو جائے، نہ جانے 27 ہو جائے، 29 ہو جائے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ ہم 5 راتوں کے اندر کم از کم تلاش کریں، اور اس بات کی نیت کر لیں، عزم کریں کہ آج ہم نے یہ بات سنی ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے پہ 10 نقصان ہے، تو انشاءاللہ اب ہم گناہ کبیرہ نہیں کریں گے۔ عزم کر لیں اور دل ہی دل میں یہ کہیں کہ یا اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، اور اس سچی توبہ پر قائم رہنے کی آپ سے توفیق بھی مانگتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ، میری کوئی حیثیت نہیں، آپ کی دی ہوئی توفیق ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہم انت الغنی ونحن الفقراء، اللہم انت الحی الذی لا يموت والجن والانس يموتون، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء ودواء وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء ودواء وبارک وسلم، جزا اللہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ یا اللہ اپنی محبت، اپنی رضا نصیب فرما، یا اللہ عافیت نصیب فرما، یا اللہ تیرے در پر پڑے ہیں، یا اللہ بھکاری بن کر آئے ہیں، یا اللہ سائل بن کر آئے ہیں، یا اللہ دھکے نہ دینا، یا اللہ دھتکار نہ دینا، یا اللہ راندہ درکار نہ کر دینا، یا اللہ آپ کو ہماری عبادت کی کچھ فکر نہیں، یا اللہ آپ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، آپ مستغنی ذات ہیں، یا اللہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے، یا اللہ ہمیں اپنے سے دور نہ کرنا، یا اللہ مرتے دم تک یا اللہ اپنے ساتھ لگائے رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، ایسی محبت کہ جس کے بعد دوری نہ ہو، یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نصیب فرما، یا اللہ جو اب تک گناہ کبیرہ کرتے رہے یا اللہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ جو مجمع میں کیے معاف فرمائیے، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرمائیے، یا اللہ جو علالان کیے معاف فرما دے، یا اللہ تیرے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کر کے، یا اللہ معترف گناہ، یا اللہ معترف مجرم، یا اللہ اپنے گناہوں کے اعترافی مجرم ہے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، یا اللہ آپ سے کچھ چیز نہیں چھپی ہوئی، یا اللہ آپ تو پوری کائنات کے رب ہیں، پوری کائنات کے خالق ہیں، یا اللہ میری حرکات و سکنات کو، ہم سب کی حرکات و سکنات کو آپ جانتے ہیں، یا اللہ اپنے ستاری کے پردے میں چھپائے رکھیے، یا اللہ اپنے ستاری کے پردے میں چھپائے رکھیے، یا اللہ ہماری پکڑ نہ فرمائیے، یا اللہ ہماری پکڑ نہ فرمائیے، یا اللہ رمضان کے 20 دن گزر گئے، یا اللہ ایسے نہ گزارے جیسے گزارنے تھے، معاف فرما دیجئے، یا اللہ یہ آخری عشرہ اچھا گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ یہ متکفین اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے ہیں، یا اللہ ان کو ضائع نہ کیجیے گا، یا اللہ اگر آپ نے ان پر نظر التفات نہیں فرمائی، یا اللہ توجہ نہیں فرمائی تو نفس و شیطان ان کو اچک لیں گے، یا اللہ یہ نوجوان ہیں، یا اللہ ان کی جوانیاں ضائع ہو جائیں گی، یا اللہ بوڑھے حضرات بھی آئے ہیں ان کی سفیدی ضائع ہو جائے گی، یا اللہ ہم میں سے کسی کو برباد نہ کرنا،
یا اللہ تیرے نبی نے یا اللہ یہ در دکھایا ہے، یا اللہ اسی کے راستے پر چل کر تیرے در پر آئے ہیں، یا اللہ تجھی سے مانگیں گے، تجھی سے طلب کریں گے، یا اللہ عطا فرما دے، یا اللہ عطا فرما دے، یا اللہ اپنی جھولی پھیلا کر تیرے سامنے رحمت کی بھیک مانگتے ہیں، تیرے سامنے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں، یا اللہ مغفرت فرما دے، یا اللہ مغفرت فرما دے، یا اللہ ہم سب نے مل کر یا اللہ عزم کیا ہے، سچی توبہ کی ہے گناہوں کے حوالے سے، اے اللہ ہماری سچی توبہ کو قبول فرما، اے اللہ سچی توبہ کو قبول فرما، اے اللہ اس سچی توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چہرہ مہرہ بنانے کی توفیق عطا فرما، اللہ ان جیسا حال الیاء اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی احباب یہاں پر آئے ہیں یا اللہ مرد اور خواتین ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ ہم میں سے کسی کو آئندہ درگاہ نہ کرنا، سب کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما دینا، سب کو معاف فرما دے، اللہ ہم میں جو بیمار ہے اس کو صحت عطا فرما، جو مقروض ہے اس کو قرض سے خلاصی نصیب فرما، جو پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ جو والدین اپنی اولاد کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں یا اللہ ان کو ان کے جوڑ کے رشتے مہیا فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما، یا اللہ جن کو اولاد نرینہ نہیں ہے اللہ ان کو اولاد نرینہ نصیب فرما، یا اللہ ہماری تمام ضروریات اپنے خزانے غیب سے پوری فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اور وہ جو دوست احباب جو آن لائن سن رہے یا اللہ ان کو بھی ہماری دعاؤں میں شامل فرما، یا اللہ جو مانگا عطا فرما اور جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔